آپ سب لوگ ماشاءاللہ سخن فہم بھی ہیں، سخن شناس اور سخنور بھی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی پاکستان کی دوسری زبانوں سے اتنے آشنا نہیں ہیں۔ مثلا سرائکی زبان کے عظیم ترین شاعر حضرت غلام فرید صاحب کے نام سے تو آشنا ہیں سبھی، اور برصغیر پاک و ہند کا کون سا ایسا گلوکار ہے جس نے ان کی کافیاں نہیں گائیں۔ بلکہ شاید آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی جو کافی ریکارڈ کی گئی، جو اس زمانے میں گراموفون کے پلیٹ کہلاتی تھی، تھالی واجہ کہلاتا تھا، وہ حافظ داجلی کے نام سے ایک گلوکار تھے، اندھے تھے، انہوں نے یہ کافی گائی تھی، بن یار مٹھل میں تو ویسا مرد۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ایک ایسے عظیم ترین شاعر ہیں، آفاقی شاعر ہیں، دنیا کی سبھی زبانوں کے بڑے جو تدوین کرنے والے ہیں، زبانوں کی تحقیق کرنے والے ہیں، انہوں نے کچھ ایسے اصول وضع کیے ہیں کہ جو عظیم ترین اور آفاقی شاعروں یا ادیبوں کے ہونے چاہیے۔ تو اس میں ہمیں خوشی ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب تقریباً تمام کے تمام ان پر پورے اترتے ہیں، اور اگر دنیا میں سب بندی کی جائے تو یقینی وہ اولین سطح پر موجود ہوں گے۔ وہ نہ صرف ایسے شاعری کے حوالے سے صوفی شاعر نہیں تھے، بلکہ باعمل صوفی تھے اور تصور پہ مراحل سے وہ باقاعدہ گزرے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام تر کافیوں میں اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کی اندرونی اور روحانی تبدیل ہوتی ہوئی کیفیات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج جس کافی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، چند اشعار کے اوپر ان کی کافی، وہ ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے، مکنا تیس تے لوہے وانگن ہوں ڈھولن دی چھک ہے، جیرا ہک کو لو کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ اور آخری شعر تو کمال کا ہے کہ یار فرید ملیم دل بھاندا میں تو میلے ویس اتاراں۔ دوسری کافی کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ذرا یوں کر دیا اس کو، اور اس کا یہ ہے کہ وہ ہے کہ یار فرید ملاون کیتے اے نسخہ ہک ٹک ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے۔ وحدت الوجود والے تمام تصوف سے تعلق رکھنے والے دوست، احباب، نظریات، صوفی، ولی ہوئے اور فلسفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ہیں۔ رب العالمین نے جب کن کہا تو فیکون یہ دنیا بن گئی، تو اس سے پہلے یہ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، تو ان کے کن کہنے سے یہ تخلیق دنیا کی ہو گئی، کائنات تخلیق ہو گئی۔ جیسے اقبال بات تو یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی تقابوئے دمادم، یہ تخلیق جو ہے یہ ابھی ہو رہی ہے، اور کائنات جو ہے وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ سائنس بھی بہت ساری چیزوں میں ان چیزوں کی طرف آئی اور کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے جب کہیں تو اللہ کے حکم سے ہو گئیں، تو لہٰذا تصوف کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے ہی گئیں۔ غالب کہتا ہے کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یعنی میں وہیں اپنی اصل پہ ہوتا اور میں اللہ کی ذات کا حصہ ہی ہوتا، مارا گیا میں، ہونے نے مجھے مروا دیا۔ اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ چینی فلسفی چونگزو کہتا ہے کہ ہر چیز ایک ہے، جو ایک نہیں ہے وہ بھی ایک ہے، اور
اس کی تخلیق جدھر بھی ہم دیکھیں تو اللہ کی ربوبیت ہمیں نظر آتی ہے، اور ہر چیز کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور ہر چیز کے اندر تہ بتہ چلتے چلے جائیں تو وہاں تک ہم چلے جاتے ہیں۔ اب کن کہا فیکون، دنیا بن گئی۔ اب جدید ترین جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے، جیسے بگ بینگ تھیوری ہے، کہ دنیا، یہ کائنات جو ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی 7 سال کے عمر میں ہوئی، کوئی کہتا ہے 7000 سال میں بنی، کوئی کہتا ہے کچھ۔ اور ہم بطور مسلمان کے اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ خالق نے کن کہا اور فیکون اور ہو گئی، اور ایسے ہی ہوا۔ بگ بینگ تھیوری میں یہ کہا گیا ہے کہ اشاریہ 0.000 یعنی آپ 42 صفریں لگاتے جائیں اور آخر میں جا کر آپ 42 لکھیں گے تو وہ اشاریہ 42 سیکنڈ میں، یعنی 1 سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ اور بگ بینگ میں کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئی، لیکن اس دھماکے کی آواز نہیں تھی۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر، اور تصوف اور صوفیہ وہ تو امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، انسان دوستی کا پیغام دیتے ہیں، اور اس قافیے میں بھی حضرت غلام فرید یہی کہتے ہیں کہ ہک ہے ہی ہک دی دم دم سکھ ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، سانس لیا، سانس خارج کیا، تو ہمارا دم جو ہے، ہماری زندگی جو ہے، وہ اس سانس کی بدولت ہے۔ سانس دم ہے تو دم ہے، دم نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ لہذا جب ہمیں اللہ سانس دیتا ہے تو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور جب ہم یہ سانس باہر نکالتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے تو سانس واپس لوٹائے اور وہ چاہے تو نہ لوٹائے، لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ ابھی ٹرک کے نیچے آتے تھے، گاڑی کے نیچے آتے تھے، پتہ نہیں چلا، بچ گئے۔ لیکن وہاں تو شکر ادا کر دیں گے، لیکن ہر سانس کے نتیجے میں شکر ادا نہیں کریں گے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ تو بات کیا ہے کہ ہی دم دی دم سے کہ ہر سانس، ہر دم اسی ایک کی طلب ہے، اسی ایک کے نتیجے میں ہم ہیں، اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ اسی کی طرف سے ہم آئے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے۔ اب دنیا میں جو آ کر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک ڈاکٹرز کی کانفرنس میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، وہاں پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ جو اپینڈکس ہے، یہ فالتو آنت جو ہے، یہ کس لیے اللہ نے پیدا کی، اس کا مصرف کیا ہے، کہ آگے تو یہ بند ہے اور اس کا کوئی مصرف بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاص عرصے تک یورپ میں جو ہی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو یہ آنت جو تھی وہ یہ کاٹ دی جاتی تھی، اور ایک طرح سے اس کی زندگی محفوظ بنا دی جاتی تھی۔ تو زندگی یہ کس چیز کی ہے؟ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں بہت سارے مقالات پیش کیے، دنیا بھر سے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے۔ تو کھانا کھانے لگے تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا اتنی دیر آپ بحث مباحثے میں لگے رہے کہ یہ آنت اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کے جنم لینے کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی اس کے جسم میں رکھ دیتے ہیں، اور جب اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے تو کسی ایک بیماری کو ایکٹیویٹ ہونے کا حکم مل جاتا ہے، اور دنیا ششدر رہ جاتی ہے کہ یار یہ بیماری تو پہلے تھی نہیں، یہ ایسا کیا ہوا یا کیا کچھ ہوا۔ تو جیسے تو لہٰذا اس دم میں جو اللہ کا چاہنے والا ہے، جو صوفی ہے، وہ موت کو تو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، وصال سمجھتا ہے۔
اب جیسے مقناطیس ہے کہ شمال اور جنوب دو الگ الگ کناروں پہ واقع ہیں دنیا کے. مقناطیس کو لیں تو وہ بھی شمال اور جنوب کے اور الگ الگ کونے پہ ہے، لیکن نیگیٹو پازیٹیو کے ساتھ مل جائے گا، پازیٹیو نیگیٹو کے ساتھ مل جائے گا، نیگیٹو کو نیگیٹو سے ضرب دو گے تو پازیٹیو بن جائے گا، پازیٹیو کو پازیٹیو سے ضرب دو گے تو بھی پازیٹیو بن جائے گا. تو یہ سارا فزکس کا کھیل ہے یا دوسرا کوئی کھیل ہے. یہ سارے کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں یہ سب اللہ نے انسان کے جسم کے اندر، دماغ کے اندر رکھ دیے. 80 ملین سیل، 8 کروڑ سیل اللہ نے ہمیں دیے ہیں دماغ کے اندر، اور ہم ہیں کہ انہیں خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہیں. قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھے گا انسان سے کہ تم نے کتنا دماغ خرچ کیا. میں نے جو قرآن مجید میں تم سے کہا کہ غور کرو، فکر کرو کائنات کے اوپر، اور چاند اور سورج اور ان کو تسخیر کرو، تم تو وہ اوپر جانے والوں پہ ان کے نکاح حرام کیے دے رہے ہو. بہرحال تو تسخیر جو ہے کائنات کی، ہم بڑے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے یا رب العالمین یہ دماغ عطا کیا تھا، یہ دیکھیے میں ویسے کا ویسا بچا کر لے آیا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ، اس نے بڑی اچھی امانت کو سنبھال کے رکھا ہے، اس کو اتنے گرز مارو، اتنے گرز مارو، اتنے گرز مارو کہ اس کے کیما بکھر جائے، اور میری دی ہوئی نعمت کو اس نے ٹھکرایا. اسی لیے سورہ رحمان میں وہ فرماتے ہیں کہ کون کون سی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے. تو سانس بھی ایک نعمت ہے اتنی بڑی کہ جو ہمیں اس کے ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے. تو ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہی ہک دی دم دم سکھ ہے. بہت سے ہیں دنیا میں کہتی ہیں کہ دنیا بیکار چیز ہے. اب چونک زو کی ہی میں مثال دیتا ہوں کہ بڑھئی جو تھا وہ ایک اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ. راستے میں ایک بڑا برگد بوڑ کا درخت آ گیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا اور درخت کو دیکھ کے کہنے لگا استاد جی یہ درخت تو بہت پرانا لگتا ہے. استاد نے کہا ہاں بہت پرانا، سینکڑوں سال پرانا ہوگا. تو شاگرد کہنے لگا کہ اس درخت کا کیا فائدہ ہے؟ اس درخت کی اگر لکڑیاں کاٹ کے جلائیں تو اتنی دھواں دیتی ہیں کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. اس کے اگر شہتیر اور کڑیاں بنا کر اس کی اگر چھت بنائیں گے تو وہ گر جائے گی دب کے، نیچے سارے مر جائیں گے. اور اگر اس کی لکڑی کا جہاز بنائیں گے تو وہ دریا میں جا کے، سمندر میں جا کے ڈوب جائے گا. تو استاد نے کہا کہ کتنی دھوپ میں تپتے ہوئے، پاؤں جلاتے ہوئے چھالوں کے ساتھ تم یہاں پہنچے ہو اور اس کی چھاؤں میں تم بیٹھے ہوئے ہو. پہلا فائدہ تو اس کا یہی ہے کہ یہ ہر آنے والے مسافر کو بغیر رنگ کے، بغیر نسل کے، بغیر کسی لسانی تعصب کے، یہ ہر ایک کو اپنے پتوں میں، پروں میں، اپنی چھاؤں میں لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. جس چیز کو بھی سانس عطا کیا ہے وہ زندہ ہے، اور بے شک اس نے چلے بھی جانا ہے کہ اسی کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. لہٰذا یہ بھی ہماری طلب ہے، یہ بھی ہمارے جسم کی پکار ہے کہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اور جو ایک نہیں ہے وہ بھی ایک ہے، اور اسی ایک کی طلب ہے، اسی ایک کی چاہ ہے، اسی ایک کی ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اسی آخر کے ایک ہی کے پاس جانا چاہتے ہیں. اب آئی دوسری بات، جیڑا ہک کو لو کر جانے وہ کافر مشرک ہے. منصور حلاج کے بارے میں تو بہت سارے قصے آپ نے سنے ہوں گے، اور اس کے پہنچ کیسے وہ اپنی مقام اس نے حاصل کیا اور کیا کچھ کہا. کسی نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی کے کتاب لے کے بھاگ گیا، پڑھا اور اس سے برداشت نہ ہوا. کسی نے کہا کہ وہ ایک غار میں گیا، وہاں ایک خاتون اللہ کی عبادت میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک خفیہ ہاتھ نمودار ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا.
وہ سجدے سے سر اٹھاتی تھی، اس پیالے کو پیتی اور وہ ہاتھ واپس جاتا۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، جو ہی وہ ماجی نے وہ پیالہ پی پی کے ہاتھ پہ رکھا، اس نورانی ہاتھ پہ، تو وہ جناب جو منصور تھے انہوں نے جمپ لگایا، پیالہ اٹھا لیا، تو اس میں ایک قطرہ بچا ہوا تھا، وہ جلدی سے وہ قطرہ پی لیا۔ اس ایک قطرے کا پینا تھا کہ ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ غالب کہتا ہے قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تقلید تو نظر فی ہے منصور نہیں۔ ایک قطرہ جس کو ملا اور اس کے اتنے چرچے ہیں، اور وہ خاتون جو صبح شام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عنایت کو پیتی ہے، اس کے برداشت اور اس کے علم کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ لوگ جو ہر پہلو میں اختلاف ڈھونڈتے ہیں، ہمیں یہ مرض اخلاقی طور پر بہت بڑا ہے۔ ہم ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے دوست، 5-6 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو اس کے جاتے ہی 4-5 ہم اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، پھر دوسرا اٹھتا ہے پھر اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈر کے مارے کوئی اٹھ کے جاتا ہی نہیں، کیونکہ میں بھی جاؤں گا تو اس کے پیچھے پھر میرا حساب شروع ہو جائے گا۔ کتنا بڑا کہتا ہے اخلاقیات کا۔ پیغمبروں کو جو معجزے عطا کیے جاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، اللہ نے داؤدی، کہ ان کی آواز، اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اڑنا بھول جاتے تھے۔ جو آواز کوئی سنتا تھا تو وہ فوراً اس آواز کی طرف لپکتا تھا، لبیک کہتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا۔ وہ مضبوط سے مضبوط فولاد کو پکڑ کے یوں موم کی طرح موڑ دیتے تھے، جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یہ ان کے معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اور سائنس بڑے عروج پر تھی۔ وہ کیا کرتے، لوگوں کو جمع کرتے اور میسمرائز کرتے، ایسا آنکھ ان کی جسے ہم اپنی دیسی زبان میں کرتے ہیں کہ وہ نگاہ بندی کرتے تھے، کہ نگاہ وہ بند کر دیتے اور آدمی کو کہتے کہ یہ دیکھو سانپ ہے، تو آدمی کہتا ہے یہ تو سانپ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بڑے بڑے میدان میں بڑے بڑے رسے پھینکے جو بڑے بڑے سانپ بن گئے، اور وہ پھر رہے ہیں، اور مجمع پورا جو چاروں طرف اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا فرعون دیکھ رہا ہے، اور سارا مجمع جو ہے وہ دہشت زدہ ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، سانپ ادھر آ گیا یا اژدہا ادھر آ گیا تو یہ ہمیں کھا جائے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک ان کا عصا تھا، چھوٹی سی پتلی سی ایک سٹک تھی، سٹوٹی تھی، جس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے تھے۔ یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ تقریباً تمام کے تمام پیغمبر جو ہیں وہ زیادہ تر وہ چرواہے تھے، اور ایک طرح سے یہ پیغمبری پیشہ ہے کہ بکریوں کو چرانا، یہ تقریباً تمام پیغمبروں نے یہ کیا۔ تو وہ بھی بکریاں چراتے تھے، حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے، پیدا ہوئے تو پھر بعد میں پروان فرعون کے گھر میں چلے، پھر بھاگے تو پھر وہیں پہنچے حضرت شعیب کے پاس تو پھر بکریاں چراتے رہے۔ تو وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ان کی سٹک تھی، وہ پتلی سی عصا، پتلی سی سٹک جو انہوں نے میدان میں پھینکی تو وہ فوراً وہ پتلا سا ایک سانپ بن گیا۔ اب اس پتلے سانپ نے کیا کیا، وہ پتلا سا سانپ بڑے بڑے اژدہوں کو ہڑپ کر گیا، کہ جو ناممکن تھا وہ، کیونکہ وہ اللہ کا عطا کردہ تھا، وہ انسان کی اپنی عقل سے تھا۔ میرا خیال میں کوئی شاید اختلاف مجھ سے کرے، اس زمانے میں جو بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے وہ جادوگر نہیں ہوتے تھے، وہ سائنسدان ہوتے تھے، جو کوئی ایجاد کر لیتا، یوں شوں کیا دھون نکل آیا، یوں کیا یہ نکل آیا، یہ نکل آیا، آواز سن لی۔ اور جتنی ہماری اساطیر ہیں وہ ہم پڑھیں، کہانیاں ہم پڑھیں جو ہم بچپن میں نانی دادی سے سنتے آئے ہیں، وہ ساری کے ساری آج حقیقت بنی کھڑی ہیں۔ وہ جو جادوگر بیٹھے ہوتے تھے ایک شیشے میں ایتاؤں نہیں جل بہوں نہیں کر کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مستقبل میں، آج ٹی وی ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ یہی چیز بھلا آج ہم نے سوچی تھی کہ ہم ایک موبائل کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے،
لیکن اختلاف جو ہے وہ اگر آپ کا کسی بنیاد پر ہے، آپ دلائل دیتے ہیں تو دوسرا بھی آپ کو دلائل دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کوئی ایک جگہ تو ایسی آتی ہے کہ جہاں پر آ کر دونوں کے درمیان آپ کو ایک ماننا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی آپ جیتے میں ہارا، تو یہ بہت بڑی بڑائی ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، وحدہ لا شریک نہیں ہے، جیڑا ایک کو دو کر جانے، دوئی کا فرق۔ میں نے منصور علاج کی بات شروع کی تھی کہ وہ پینجا جو ہے وہ کپاس پینجنے والا، آج کل تو چلی گئی مشینیں آ گئیں، پہلے وہ ہوتے تھے وہ دھاگا سا ایک چپڑے کا باندھا ہوتا تھا، وہ بک بک وہیں کرتے اور وہ کپاس جو ہے وہ اڑتی رہتی تھی اور ایک ایک ریشہ اس کا الگ ہو جاتا اور پھر اس کو اکٹھے کیا جاتا تھا۔ تو وہ حلاج جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے منصور سے کہا، وہ بھاگے دوڑے پھر کہتے یار تھوڑی دیر دکان میں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا تو اس نے اصل میں منصور نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بنولے الگ کر رہا ہوں، بیج الگ کر رہا ہوں، روئی الگ کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تو تم دوئی کا فرق مٹا رہے ہو؟ تو واپس جب آیا تو دیکھا وہ منصور اشارہ کرتا ہے کہ روئی الگ بنولے الگ، روئی الگ بنولے الگ، تو وہ الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں ہم، ان کا سنتے ہیں کہ والد ان کے یا چچا ان کے جو تھے آزر، وہ بت بنایا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے بت توڑ ڈالے، کلاڑا لے کے بڑے بت پہ رکھ دیا کہ اس نے توڑا ہوگا۔ کہتے یہ تو حرکت نہیں کر سکتا، پھر حرکت نہیں کر سکتا تو خدا کیسا ہے؟ تو اس زمانے میں بتوں کو جو ہے خدا مانا جاتا تھا، جیسے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کے اندر 360 ہر روز 360 اسلامی دن ہوتے ہیں، ہر دن کے حوالے سے ایک بت رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان بتوں کو بار بار پھینک دیا، اور آج وہ سارے 360 بت جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے ہیں اور اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں اور رام رام جپ رہے ہیں اور اللہ اللہ کہتے ہیں منہ سے، لیکن اس کے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا وہ جو ایک کو دو کر جانے، جو وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، جیسے کہا کہ ایک ہے، وہ ایک ہے، جو ایک نہیں ہے وہ بھی ایک ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ تو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کافر مشرک ہے، اور ہمارے جو 5 رکن ہیں، پہلا اولین رکن ہی توحید ہے۔ اب محبوب کی بات، کہ دنیا میں سب سے پیارا تو وہی ہوتا ہے۔ مقناطیس تے لوہے وانگن، ہوں ڈھولن دی چھک ہے، کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، محبوب بھی ہمیں اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور ہم جسے مرنا کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے میں مر گیا ہوں، میں ختم ہو گیا، ایک آدمی ختم ہو گیا، چھوڑو اسے، قبر میں جا کے ہم نے دفنا دیا، فاتحہ درود پڑھا، آ گئے۔ لیکن وہ مرا نہیں ہوتا، اس کی زندگی تقسیم ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ حیات ہو گئی تقسیم، بعد مرگ فہیم، وگرنہ جسم میں تنہا کبھی رہا نہ گیا۔ کہ ہمارا جسم جو ہے یہ آگے کھربوں کی تعداد میں کیڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو ہمارے جسم کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ مرتے ہیں تو ان کے جسم میں سے کیڑے نکل آتے ہیں، وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں، وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں، وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایٹم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، انفینٹی، یہ جاتا جائے گا، تقسیم ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ زندگی کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو جان اپنی بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بلاوا اللہ کا جو آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبوب مل گیا۔ وہ اپنے محبوب کی طرف اس طرح کھینچے جاتے ہیں
جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا جاتا ہے. مقناطیس تے لوہے وانگن ہوں ڈھولن دی چھک ہے. ہوں ڈھولن اللہ رب العالمین. اب جس طرح یہ لباس جو ہے یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمارا بدن ہماری روح کے اوپر ہمارا لباس ہے. یعنی جس طرح یہ کپڑے ہمارے بدن پر ملبوس ہیں، ہمارا لباس ہے، میں نے لباس یہ پہنا ہوا ہے، تو میری روح نے میرے جسم کو پہنا ہوا ہے. یار فرید ملیم دل باندھا میں تو میلے ویس اتارا. کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حکم سے اپنا بلاوا بھیجتا ہے تو ہم لبیک کہتے ہیں. رونے پیٹنے سے، چینے کرانے سے کیا یہ چیز ٹل جائے گی؟ نہیں. اسی کی طرف سے میں آیا تھا، اسی کی طرف میں لوٹ جاؤں گا. تو جس طرح اپنا انسان میلا لباس تبدیل کرتا ہے، اسی طرح جب ہمارا بدن بہت میلا ہو جاتا ہے دنیا کے کثافتوں کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی، کوتاہیوں کی وجہ سے اور طرح طرح کی برائیوں کی وجہ سے، جب ہمارا جسم آلودہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں وہ اللہ کی جانب سفر کو اپنے لیے معراج تصور کرتے ہیں، وصل سمجھتے ہیں. یار فرید ملیم دل بھانتا، مجھے میرا من موہنا محبوب مل گیا ہے، مجھے میرا پیارا محبوب مل گیا ہے، مجھے میری کائنات مل گئی ہے اور مجھے حکم ربی ہوا ہے کہ آؤ. لہذا لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں خوشی خوشی. مرتا وہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا. جو اللہ کا ہے وہ تو ایسے بھاگ کے جاتا ہے کہ جیسے مسکراتے ہوئے. وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے صوفیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے اور موت اور زندگی پر بحث ہو رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ موت کیسے آتی ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے فلسفے میں لگا ہوا تھا. تو اتنے میں ایک فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر. تو انہوں نے کہا بھائی بابا جا، ہم بڑے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور مسئلہ ایسا ہے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم فقیر ہو، تم جاؤ اپنا کام کرو. اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا؟ کہتے پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ موت جو ہے وہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے آتی ہے اور کیا بندہ جو ہے وہ اس کو کیسے محسوس کرتا ہے. فقیر نے کہا کہ یہ کوئی بات. وہ آیا ان کے سامنے فرش کے اوپر لیٹ گیا، اس نے اپنی لاٹھی سائڈ پہ رکھی، اس کے بعد یوں اس نے ادھر کیا، سینے کے اوپر ہاتھ باندھا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہتے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، جب تک آپ منہ کے ذریعے اقرار نہیں کرتے اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ شاعری جو عظیم ترین شاعری ہے، جو آفاقی شاعری ہے، جو خواجہ فرید جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہی ایک ہے، اسی ایک کی ہمیں طلب ہے، اسی ایک کے لیے ہمارا جینا ہے، اسی ایک کے لیے ہمارا مرنا ہے. ہمارا احسان کیا؟ اس کا احسان ہے کہ وہ جتنے دن دیتا ہے ہم نے جینا ہے، اور جس دن ہمیں وہ حکم کہے گا ہمیں ہنستے مسکراتے لبیک کہتے ہوئے اس نے روح کو اس کے پاس لے جانا ہے اور اپنا میلا بدن یہاں چھوڑ کے جانا ہے. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہی ہک دی دم دم سکھ ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے
وہ کافر مشرک ہے مقناطیس تے لوہے وانگن ہوں ڈھولن دی چھک ہے یار فرید ملاون کیتے اے نسخہ ہک ٹک ہے یہ نسخہ واقعی تیر بہدف ہے جو یار کو ملا دیتا ہے یار ہی تو سب کچھ ہے یار ہے تو دنیا قائم ہے اور اسی کے دم سے سب کچھ ہے اجازت دیجیے خدا حافظ